اسے پسند آ گئی، کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی، پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، عیسائی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا، میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی، بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے، مال سے، شہرت سے، پر میری چھوٹتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی، جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا، اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں، جھکاتے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک آدمی حلوائی کی دکان پہ کچھ چیز لینے آیا، کوئی درویش سادہ سا آدمی چھوٹی سی مسجد سے نکلا، حلوائی سے کہا دے دے، حلوائی کہا چل دوڑ جا، تو روز آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جب سارے آتے ہیں تب آیا کر، غریب گاہک تھا نا تو حلوائی نے جھڑک دیا۔ اس درویش کو جوش آ گیا، کہنے لگا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میں تیری دکان الٹ کے رکھ دوں گا، میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ کہنے چل دوڑ جا، بڑے دیکھے ہیں تیری طرح کے دکان الٹنے والے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی گزر رہے تھے، حلوائی کی نظر پڑی تو دوڑ کے دست بوسی کرنے آیا، کہنے لگا حضور السلام علیکم۔ آپ فرمانے لگے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر، تیری دکان واقعی الٹ جائے گی۔ کہا حضور کس طرح؟ یہ تو ایسے ہی سادہ سا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی سادہ ہے، اس کا پیر بھی اسی طرح کا ہے، پر دادا پیر بڑا باکمال ہے، وہ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بڑا باکمال ہے۔ فرمایا وہ تیار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے چلو نالائق ہوا تو کیا ہوا، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، کہہ دے گا تو الٹ دیں گے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یہاں کوئی لاوارث لوگ بستے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور اس سے مراد ہر پیار کرنے والا ہے، صرف سلسلے میں آنے والا نہیں، ہر پیار کرنے والا قادر۔ بھائی سمجھ لیں، یاد رکھیں، اس بات کو پرکھیں، اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے، وہ تو نواز دیتی ہے، وہ تو نورن۔ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی؟ میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے، کیوں جی؟ کی پتہ کتھوں رام آ جائے، ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ، پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے، کدھر سے شفا مل جائے۔ او بھئی ایسے نہیں ہوتا، دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا، ایک ڈاکٹر کی کھائے گا، جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا، تیری پرہیز بھی بدل دی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا۔ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے علی بن جوسکی نام تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا۔